حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم ابھی مسلمانوں کی دو بڑی عیدوں میں سے دوسری عید جو عید الاضحیٰ ہے، بقر عید، قربانی والی جو عید ہے، اس عید سے فارغ ہو کر آئے ہیں۔ بزرگان محترم، اس عید کے موقع میں اس سے پہلے کے جو بیانات ہیں ان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں جس میں لاجک کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، اور مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اسلام پر، اسلام کے احکام پر، اسلام کا، شریعت کا ایک حکم ہے، اس حکم پر تانا کرنا، تانا زنی کرنا، سوال کرنا، آبجیکشن کرنا، کیا ایسا کئی کو ہے، ایسا نہیں رہنا تھا حکم، یہ پوچھنے کی کسی کو بھی مجال نہیں، پوچھنے کا حق کسی کو بھی نہیں، لیکن پوچھتے ہیں لوگ دنیا میں۔ ایسے ایک نہیں دو نہیں، اسلام پر آئے دن اعتراضات آتے رہتے۔ میں ذرا اوپن آج آپ سے بات کرتا ہوں، کچھ باتیں بہت گہرا ایک لیسن، اسلامک لیسن، ایک سبق، یہ سوچ کر آپ سنیں، بہت بڑی بات۔ دیکھو آج تک اب انگریزی کے حساب سے جس طرح 2020 پر 4 ہے، ویسا 1440 پر 5 ہجری، ہجرت کے حساب سے 1440 پر 5، 1400 کا مطلب اس کے اندر 14 صدیاں گزرے ہیں، 100 بول کے سینچری۔ کون سی صدی میں بھی ایسا نہیں کہ اسلام پر کون بھی کیا بھی سوال نہیں کرے ہوں، اعتراض نہ کرے ہوں، ایسا نہیں گزرا۔ ہر صدی میں، ہر سینچری میں اسلام کے حکم کے بارے میں، یہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا نہیں رہنا تھا، یہ ہے سو بہت خراب ہے، ہمیشہ ہر صدی میں لوگ اعتراض سوال کرتے ہوئے آئے ہیں، آبجیکشن کرتے ہوئے آئے ہیں۔ دیکھو سوال کرنے والے لوگ مر گئے، بدل گئے، جو کرتے تھے انہوں مرے، پھر سیکنڈ جنریشن، تھرڈ، فورتھ بول کے جنریشن بدلتے ہوئے آئے۔ سوال کرنے کی زبان، لینگویج بدل گئی، سوال کرنے کا انداز، وہ جو ٹون ہے نا، وہ انداز بدل گیا، سوال کرنے کے پلیٹ فارم یہ بدل گئے۔ پہلے سامنے کرتے تھے، اب میڈیا میں آ کے کرتے، اب سوشل میڈیا کے اندر آ کے کرتے، سوشل میڈیا کے اندر پوسٹ کر کے، ویڈیو بنا کے، آڈیو بنا کے ایسا کرتے ہیں۔ سوال سے تو خالی کون سی صدی بھی نہیں رہی، لیکن یہاں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، پوری دنیا کو بتانا کہ اسلام اور اسلام میں جو احکام ہیں 100% پورا کا پورا برابر، بائی نیچرل، بالکل قدرت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، ایسا ہی ہونا تھا، ایک سمجھانا۔ سب سے پہلے خود ہم اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنا، اطمینان کرنا، مطمئن کرنا کہ بھائی جو حکم شریعت میں ہے نا، مجھے جو دیا گیا حکم، یہ حکم برابر ہے، پرفیکٹ ہے، ایسا حکم رہنا بھی تھا، مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ ہم کریں گے، پہلے مطمئن کریں گے وہ کیا احکام ہیں، کیا سوالات ہیں، کون سے سوالات میں بہت زیادہ میڈیا کے اندر اچھال کر باتوں کو پوری دنیا کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ دیکھو میں اور ذرا صاف بولوں تو یہ بولنا ہے کہ آج جتنے بھی لوگ آئے نا، ملحدین، اسلام کو پسند نہیں کرنے والے، اسلاموفوبیا سنے رہیں گے آپ یہ لفظ، اسلام سے نفرت کرنے والے، چڑ رکھنے والے لوگ اسلام کے خلاف کیا تو بھی بول کو، عیب کیا بیچ نہیں ہے، ایک عیب کر کو بتا کو بولیں گے، زبردست بلڈنگ ہے، کیا تو بھی کسی عیب بولنا نا، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ جیسا نہیں ہے نا، یہ کہتے بھی عیب کیا ہے، وہ بھی ایک عیب بنا، یہاں تو بھی ایک بول کو اسلام کے بارے میں خراب ہے بول کو پوری دنیا کو بتانے کے واسطے میڈیا ایک نہیں دو نہیں، اربوں خربوں کا ڈالر خرچ کر کے آج سے پہلے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کسی صدی کے اندر نہیں ہوا جتنا آج کرتے ہیں مسلمان، ہم مسلمانوں کو، ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کے لیے، اسلام سے پھیر دینے کے لیے، ان کو کافر بنا کر چھوڑ دینا۔
مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہیں سمجھتا رہے گا یعنی کافر تو ہو گئے، انہیں سمجھتا رہے گا میں تو مسلمان نہ بول کے، اندر سے بیس کچھ بھی نہیں، جڑ کچھ بھی نہیں، باہر میں اس کے سر میں داڑھی ہے یا مسلمان کے امی ابا کے پاس چنے ہیں، انہیں سمجھتا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ کب کا اسلام سے نکل گیا ہوتا۔ آج اس پر پوری میڈیا پوری طاقت زور دیتی ہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ اسلام کے بارے میں اعتراض سوال اٹھا کر کیچڑ اچھال کر کیا کرنا چاہتے ہیں معلوم؟ مین جو فوکس کرنے کی جو چیز رہتی اس سے لوگوں کا مین سے ہٹا ڈالنا، لوگوں کا فوکس ہٹا ڈالنا۔ ضرورت نہیں سو اسلام کے بارے میں اچانک سے کوئی فلم آ جائے گی، اسلام کے بارے میں اچانک سے سوشل میڈیا کے اندر کوئی نیوز ہو کر رہتا، اس نیوز کو بیس بنا کر اسلام میں دیکھو کیسا ہے، مسلمان دیکھو کیا کریا، ایک مسلمان دیکھو فلاں جگہ میں کیا کیا ہے، اس کو وہ کریا سے ایک آدمی رہے گا، وہ ہر مذہب والے وہ غلطی کرتے رہیں گے، لیکن ایک مسلمان کریا وہ ایک ایشو بنا کر اسلام اسے سکھائے جیسا ایسا انداز میں بات کریں گے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہوگی آپ کو؟ سمجھ میں آتی ہے نا؟ میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ جرم وہ جرائم وہ غلطی تو پوری دنیا کے اندر آئے دن روز ہوتی رہے گی۔ ایک مسلمان کیا، اب وہ بہت مین ایک ایشو ہے، ایک بڑا سوال ہے، حکومت پر آنے والا سوال، کسی سلیبس پر آنے والا سوال، کسی مین جگہ میں آنے والا سوال، وہاں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے واسطے، لوگوں کے فوکس کو وہاں سے ہٹانے کے واسطے اسلام کے بارے میں بات لگا کر چھوڑ دو۔ یہ خالی ہمارے ملک کے سطح پر نہیں بولتا ہوں، عالمی اعتبار سے، ورلڈ وائڈ، پورے عالم کے اعتبار سے پوری دنیا جانتی سو چیز، لوگوں کی توجہ خیال سے بھی ہٹا ڈالنا کر کو بولے تو فوراً اسلام کے بارے میں ایک بات اٹھا کر رکھ ڈالو، کیا بھی کوئی بھی بات کر دے، مقصد کیا ان کا؟ ہمیں ان کرے سو سوال کو ہمیں برابر سے انالیسس کر کو، تحقیق کر کو، اس کا دیکھو جواب یہ ہے، جواب نمبر 1، جواب نمبر 2، جواب نمبر 3، جواب مقصدش نہیں ان کو ہمیں دینے سے کیا بھی مان کو انہیں مسلمان ہونے کا نہیں، اس کا مقصد کیا؟ ایک مسلمان بچے کے دل میں، مسلمان نوجوان کے دل میں، مسلمان مرد یا عورت کے دل میں اسلام کے بارے میں کیڑا پیدا کر کو چھوڑ دینا۔ کیا بھائی کرنا ہو کریکٹ اسلام میں ایسا ہے، نہیں رکھو رہنا تھا ہے نہیں، اسلام چھوڑ دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں منہ کھول کو کبھی بولیا نہیں تو بھی دل سے انہیں ایکسیپٹ کر لیتا اسے، ہاں برابر نہیں رکھو رہنا تھا سکا ہے، ایسا نہیں آپ کو رہنا تھا سکا ہے۔ میں پھر بولتا ہوں، میں ایسا سوال کرنے والوں کا مقصد یہ نہیں رہتا کہ جواب آ گیا تو ہمیں مسلمان ہو گئے، جہاں نہیں رہتا ہرگز۔ ایک ایشو، ایک پروپیگنڈا کر کو چھوڑ دینا، فیمس کر کو چھوڑ دینا، یہ ان کا مقصد۔ میں اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو ایک بات کیا، اسلام پر سوال، اور ایک کیا مسلمانوں پر سوال۔ مسلمانوں پر سوال کہ کون مجرم؟ میں اور آپ کچھ مجرم، کیا مسلمان ایسا کرتے نا، ایسا نہیں کرنا کہ تو ہو ہمیں نہیں کرنا تھا سو کام کریں گے۔ ایک سوال، ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا۔ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ پیش آنے میں برابر نہیں ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ برابر نہیں، امی ابا کا حق ادا کرنے میں برابر نہیں، ہسبینڈ وائف کے وہ لائف کے اندر میں برابر نہیں، بزنس میں برابر نہیں، کسی بھی جگہ راستے میں جانے کے وقت میں، راستے میں تکلیف دینے کی چیز ڈالنے میں، ان سب چیزوں میں برابر نہیں بول کو ایک مسلمان پر سوال آتا بولو نا، آبجیکشن کوئی کرتا بولے تو انہیں کرتا سو کریکٹ ٹھیک ہے، تو آج مسلمان اسلام کے مطابق چل لیتا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ ہمیں اپنے آپ کو سدھار لیے تو وہ سوال بھی ختم ہو جائے گا۔ میں بولتا ہوں دیکھو اوپن نا، 90% اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو ہوتا نا، اسلام کے خلاف نہیں رہتا، مسلمانوں کے خلاف رہتا، مسلمانوں کے اگینسٹ میں، مسلمان بھٹ کو کیسا کریا دیکھو بول کو، وہ میرے تک ختم نہیں ہوتا، میرے اسلام کو لے جاؤ جوڑ کر میڈیا بات کرتی، 10 مہینے 1 سال میڈیا بات کرنے کو رہتی، اسلام میں ایسا ہے کریا سو ایک مسلمان، اس کی غلطی کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا، اللہ رسول قرآن سب بدنام۔ ہاں جو سوال اسلام پر ہوتا نا، کون سا سوال بھی صحیح نہیں، سب کا سب فیک غلط، کیونکہ اس کے جواب 1000 سال سے ہمارے پاس نہیں، جوابات بڑی کتابیں ریسرچ کر کے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، موٹی کتابیں، انگریزی میں زبردست کتابیں آ گئی ہیں، جب نیا سوال نہیں، کون سا سوال بھی نیا نہیں۔ میں بولتا ہوں نا، اسٹائل بدل کو ہے لیکن سوال کون سا بھی بدلے نہیں، اتنے 1000 سال سے بھی آپ دیکھ لو، سارے سوالات گھسے پیٹے جو آلریڈی کر کو اس کے جواب سے بھاگ گئے، وہ جواب مسلمانوں کو کون سا مسلمان کتاب لیتا پڑھتا جانتا کر، مسلمان اس کی فکر میں رہتا نہیں، کون تو بھی کہا تو بھی سوال کر لے جان دے، نالج میں، علم میں، ایجوکیشن میں زیرو رہتا مسلمان، اس کی فکر کہاں سے اسے ہوگی؟ دشمن ہم کو معلوم بھائی، آلریڈی ان کے بڑے جو اولیاء ہیں، بڑے محققین، محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے پورا کا پورا ریسرچ کر کو جواب لکھ کو رکھے ہیں، معلوم ہو اسے
मुसलमान कहाँ जवाब तक जाने जाता है, वो हिम्मत से मीडिया में भी सब जगहों के अंदर भी वो लोग सवाल उछालते। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमेशा अपना सबक के दौरान बोलेंगे, दारुल उलूम देवबंद में बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने क्या बोलेंगे सबक पढ़ाते वक्त, देखो एक है सर्कल, एक छोटा सा दीनदारी का दायरा, और एक बड़ा सर्कल है दीन का दायरा, दीन का सर्कल का, दीनदारी का तो है देखो छोटा सर्कल, उससे एक आदमी बाहर चला गया, बोलो ना उन्हें गुनहगार, उन्हें दाढ़ी रखता नहीं, औरत बेपर्दा है, टखनों के नीचे कपड़े पहनता है मर्द, ये दीनदारी को छोड़ दिया, नमाज़ान की जमात की पाबंदी करता नहीं, दीनदारी के सर्कल से बाहर निकल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मगर इस्लाम में तो है, उन्हें ईमान वाला तो है, इन्हें फासिक गुनहगार। और एक है बड़ा सर्कल, दीन का सर्कल, इस सर्कल से बाहर चले गए बोले तो दीन नहीं, ईमान नहीं, इस्लाम नहीं, उन्हें अपने आप को मुसलमान बोलते हुए मरे तक भी मुसलमान बोल करे तो भी अंदर से जो जो चीज़ें हैं बेसिक, उसमें से एक का इनकार कर दिया है तो उन्हें ईमान वाला नहीं रहता। हमारे बच्चे आज बहुत ज़्यादा स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उनको पढ़ाने का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर एक बड़ी परेशानी। तुमकुर के खालिद बेग साहब नदवी, आप में से बात सुने भी होंगे उनका नाम, उनको जब हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जिम्मेदारी दी, उन्होंने बैठकर जब एनालिसिस किए, पूरे सिलेबस देखना बोल के, यूरोप का देखे ईसाइयाँ क्या बना को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अमेरिका का सिलेबस देखे, यहूदियाँ क्या मेन सिलेबस के अंदर मेन चीज़ क्या रखे हैं, मिस्र का देखे, इस्लामिक कंट्री ना हो तो उन लोगों क्या रखे हैं बोल के, ये पूरा पढ़ को देखने के बाद उनको समझ में आया ऐसा कि एक शैतान ना अपने 3 स्टूडेंट को बिठा को, मैं क्या बोलता हूँ कि वो लिखो, अपने अपने ज़ुबान में लिख लो, मैं क्या बोलता हूँ कि वो लिखना सब, लेकिन अपने अपने ज़बान में लिख लो। मुसलमान सिलेबस जो बना को ही वो भी वैसा है, जो यहूदी बनाए हैं, जो ईसाई, सो मेन एजेंडा वो। मैं बोले ना आपको इस्लाम के बारे में रत्ती का कभी डाउट पैदा करके छोड़ देना, इसके वास्ते अरबों खरबों का डॉलर खर्च करते हैं आज। एक फिल्म बनाने के पीछे भी, चाहे कौन सी भी जुबान की फिल्म हो, उसके पीछे एजेंडा है, एक ऐड बनाना है, एक एडवर्टाइजमेंट ऐड बनाना है, उसके पीछे एजेंडा है, एक न्यूज़ पब्लिश करना है, बहुत मेन न्यूज़ है, टीवी में चलाना है, सारे लोग देखते रहेंगे, वहाँ क्या काम करके डाउट पैदा कर सकते हैं, इस्लाम को क्या क्या कौन से एंगल में कमज़ोर करके बता सकते हैं, हर जगह एजेंडा रखो, दुश्मन काम कर रखे। तो हमारे खिलाफ मशवरा 24 घंटा होला कुछ कैसा इस्लाम को ख़राब कर डालना बोलते, हमें हमारे अमल से, एक्टिविटी से, बातों से हमें क्या बोलते, दुश्मन तुम लगा कहीं को मेहनत करते, हमें खुद छीनी क्या इस्लाम को ख़राब करने, बर्बाद करने, हमें ऑलरेडी कर लो कुछ नहीं इस्लाम को ख़राब हो, अभी तुम्हें आगे कहीं को मेहनत करे, अल्लाह माफ़ करना। हालत हमारी ये, हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर ऐसे ऐसे सवाल, हमें स्कूल भेज डालते, कॉलेज भेज डालते, यूनिवर्सिटी भेज डालते, जिम्मेदारी हमारी ख़त्म नहीं हो जाती, उसके ईमान को बचाना सबसे बड़ा फ़र्ज़ हमारा। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बअदी, अंबिया के ख़ानदान, बाप और दादा परदादा सब नबी थे, सो उन्होंने अपने बेटों को बिठा को पूछते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम्हें ईमान में कायम रहेंगे ना, कैसा रहना, क्या रहना सिखाते हैं, उनको थी फिक्र, हम ना फिक्र नहीं, फिजिकल अटैचमेंट नहीं बाप बेटे के बीच में, एक दिन में कम से कम 3 से 5 बार हाथ लगा को बच्चों को बात करना बोल के साइकोलॉजी हमारे इस्लाम में सिखाया गया। बोसा दिए बच्चे को, बच्चा कितना बड़ा भी हो जाए उसके पेशानी में बोसा दे, बेटा अब्बा के हाथ को पकड़कर बोसा दे, चूमे, ये फिजिकल अटैचमेंट के जरिए से हमारे एहसास, मैं दिल में बच्चे की बड़ी मोहब्बत रखा हूँ, ये काफ़ी नहीं, मैं वो ऐसा टच करके कुछ बातें बोल के बताना भी ज़रूरी, बिल्कुल दूरी, हाथ लगा कुछ बाप कितने रहेंगे ऐसे, बेटे को हाथ लगा को महीना हो जाकर रहेंगे, हाथ लगाने तक भी उतनी भी फुर्सत नहीं करके बोले तो पैसा होना, वो कैसा भी हो तो परवाह नहीं, पैसा होना बोले तो ऐसा पैसे खिला को वो ईमान में बच्चे को बाकी नहीं रख सकते। हमारे बच्चों को सवाल किया जाता बाकायदा, क्या टेस्ट में आता, क्या एग्जाम में आता, क्या तो बात करे तो ना उन्हें ओपन हो को बोलेगा ऐसा सभी आता, अब्बा हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या क्या सिखाया जाता, ये पूछते गैर मुस्लिम हिंदू है ना, उन्होंने कितने स्टैचू मूर्तियों को पूछते हैं कि ये मूर्तियाँ में से तुम ना कौन सी मूर्ति परफेक्ट ताकतवर कर को लगता, एक मुसलमान को पूछते हैं। मुसलमान बच्चा टेस्ट में वो लिखे तो 10 मार्क्स से लिखना चुने, लिखता हूँ, हमें कब बात करे बोल को नहीं बेटा ये सब बिल्कुल गलत है, इसके बारे में ये रखना नहीं रखना, वो कहाँ बोले करता हमें, उन्हें ये नॉर्मल चीज़ क्या भी नहीं बोल को, उन्हें मंजे ये पसंद है करके उन्हें टिक करता हूँ। उसे पूछते, ऐसा भी सवाल आया है पहले, इससे पहले के सालों में ऐसा भी सवाल आया एक जगह, मुसलमान बच्चे बेशुमार पढ़ते उस स्कूल में, वहाँ टेस्ट के अंदर सवाल आया था तुम्हारे आसपास कितने दरख्त थे ना, ट्रीज कितने दरख्त नहीं ना, वो दरख्तों में से गैरान तो पूछते तुम्हें चांस मिल गया तो कौन से दरख्त की पूजा करेंगे तुम्हें, बच्चा लिखता जवाब,
پوجا کرنا، عبادت کرنا. شرک آ جانے کے بعد بچہ کا اسلام کام باقی رہ گیا ہے. بچے کو جس بچپنے کے اندر مکتب بھیج کر، مدرسہ بھیج کر اس کے دل میں ایمان پیدا کرنے کا ہم کو اتنا زور دے کر بولا گیا، ہمیں وہاں پر بالکل چھوڑ دیا. بچے کو ایسا سوال کیا جاتا. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے دیکھو اسٹیشن میں، فار ایگزامپل چنئی کے اسٹیشن میں 2 ٹرین کھڑی ہیں، ایک ٹرین کرناٹکا جانے والی اور ایک ٹرین آندھرا جانے والی. بازو بازو پلیٹ فارم میں کھڑے ہیں، ایک ہی جگہ، اس کی پٹری اس کی پٹری بازو بازو کھڑے ہیں، خالی 2 پٹری الگ ہیں. اسٹارٹنگ میں ایسا رہے گا، وہاں سے اسٹیشن سے نکل کر جانے تھوڑا سا گیپ آتا رہے گا. آتے لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے نا وہ پہنچنے کی جو جگہ، یہ ایک اسٹیٹ کو وہ ایک اسٹیٹ کو پہنچ گئے. کتنا بڑا فرق. خاندان سے بچے کا کیا بھی کنیکشن نہیں سکا، ایسا ہو جائے گا بچہ. ایمان سے اتنا دور چلا جائے گا، ایمان نام نشان نہیں، کفر پر اس کی موت آئے گی. بچوں کو یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جاتا. میں آپ کو ذرا بیدار کرنے، ہوشیار کرنے کے لیے بولتا ہوں، کتنے کی سوال جواب سب بولنا ہے لیکن یہ اسٹارٹنگ تمہید میں جتنا وقت چلا جاتا ہے. یونیورسٹی میں باقاعدہ بچوں کو یہ پڑھایا جاتا، دیکھو جھوٹ بولنا ایک ہنر ہو. گناہ کون بولے گناہ سب کیا بھی نہیں. ہمارے اسلام میں بول کو ہے، کون بولے نبی محمد بول کو ہیں، انہوں بول کو ہی کر کو تجھے کون بولے ایسا فلاں بولے. وہ اتنا سال ہوگا نا وہ کریکٹ کیا وہ تو کیسا مانتا اسے صحیح چرنگا کر کو. نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹ ایک ہنر ہو. کسے آتا کہ جھوٹ بولنے ٹھکانے، انہیں ٹھکانے جا. دھوکہ دینا ایک پیشہ، ایک پروفیشن. کسے آتا کہ انہیں وہ رکھو کمائی جاؤ. انہیں ہماری یونیورسٹی میں ہمارے بچوں کو جہاں ہمیں فخر کے ساتھ ہمیں بھیجتے ہیں، خوشی سے ہمیں بھیجتے ہیں، بچہ اچھی اونچی ڈگری حاصل کر کے آئے گا، وہاں اس کا دماغ ایسا خراب کیا جاتا. میں کیا بولتا ہوں، بھیجنوں کو بولتا نہیں. اپنے بچوں سے کنیکشن بھی رکھو، اپنے بچوں سے بات بھی کرو. روز کم سے کم 2 مرتبہ کبھی بات کرو. چاہتے بھی ایک بات کرو، نارمل بات کرو، دوستانہ انداز میں بات کرو. کچھ باتیں تمہیں بولو گے نا، جب انہیں بھی دل کھول کر کچھ باتیں بتائے گا بچہ، اس کو تو موخاش دیتے نہیں. انہیں ہوا امی، فرینڈس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بس اتنا. ابا سے تعلق کچھ نہیں سب رہ گیا بولے گے تو بچہ کون سی بات بھی شیئر کرنا، صحیح کیا غلط کیا ہمیں سکھانا. وہ عمر میں بچہ ہے. اس وقت ہمارا فرض 1 لاکھ روپے کما کو بچے کو دیے نہیں، 10,000 رشت دیے پرواہ نہیں، لیکن ایمان اخلاق یہ جو ٹائم میں دینا فرض ہے نا وہ دے دیے تو بس. 1 لاکھ روپے کما کو دیکھو اخلاق سے 0، کیریکٹر لیس اسے بنا کو چھوڑ دیے. بولو نا ہمارے سے بڑا گنہگار کون بھی نہیں رہے گا. ہمیں سب سے بڑے گنہگار. یونیورسٹی میں پروفیسر سب کا اٹینشن لینے کے واسطے پوچھتا، اچانک سے پوچھتا تم میں سے کون مسلمان اسٹوڈنٹس کون ہیں، ہاتھ اٹھاؤ. اب خالی مسلمان کیا، باقی کتنے ہی کی بڑے یونیورسٹی کی کلاس آپ دیکھ رہے گی، بہت بڑی کلاس، سب کا اٹینشن پروفیسر کی طرف ہو گیا. جو مسلمان بچے بچیاں ہیں انہوں ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن پورے کی توجہ آپس میں بات کر لو کو دوسرے کاموں میں تھے، سب کا اٹینشن ادھر ہو گیا. اب انہیں پوچھتا تمہارے پاس ایکوالٹی ہے کیا، اسلام میں برابری ہے کیا؟ اسلام وہ زمانے کے لیے اوکے کریکٹ، آج یہ زمانے میں بھی اوکے کیا کہ کیا صاحب نہیں تمہارے پاس ایکوالٹی نہیں ہے. دیکھو کیا ایکوالٹی، کیونکہ آلریڈی وہ یورپ کا یہ وہ چیز بول کو فیمنزم، بچوں کی آزادی، جوانوں کی آزادی، ماں باپ کیا بھی پوچھنا نہیں، کرنا نہیں، کنٹرول نہیں رکھنا، بول کو کچرا پورا دماغ میں بٹھا کو رکھ دیے. بٹھا ڈالنے کے بعد اب وہ بچے کے پاس پوچھے تو انہیں کیا معلوم، اسے اپنے سامنے رکھیں گا انہیں سلیبس میں کیا ہے کہ وہ رائٹ، کیا سلیبس میں نہیں ہے کہ وہ رانگ. چاہے قرآن میں رہندے، حدیث میں رہندے، اللہ کی بات، نبی کی بات، کس کی بات بھی رہندے، اسے بٹھا کو رکھیں. اسے کیا کہتے تو سلیبس میں تجھے کیا ہمیں پڑھا کو نہیں کہ وہ رائٹ. وہ سلیبس میں مصر کا سلیبس سے خالد بیگ صاحب جب دیکھے اس میں لکھ کر ہے، ایگزامپل دیکھو میتھس کی کتاب ہے میتھمیٹکس، ابراہیم شراب کے وہ بار ہے نا، بار کو گیا، ابراہیم ٹائپ کو بار کو جا کر، ابراہیم بار کو گیا، شراب کی دکان کو گیا، وہاں جا کر شراب خریدنے کے واسطے ایک باٹل کی قیمت انہیں پوچھا. فاطمہ وہاں ہے، فاطمہ جواب دیتی ہے کہ ایک باٹل کی قیمت 5 روپے، فار ایگزامپل بولتا ہوں 5 روپے. تو اب بتاؤ بچوں، اگر ابراہیم فاطمہ سے 5 باٹل شراب لے گا تو کتنی قیمت ہوگی؟ اب ذرا سوچ کو دیکھو. بچے کو سمپل یہ جمع ضرب یہ حساب سکھانا ہے. اس کے پیچھے ان لوگوں کا وہ مائنڈ کیا کام کرتا ہے، دیکھو ماسٹر میں کیا دماغ چلاتے ہیں، کیا جال شیطان بچھا کو رکھا ہے. حساب کرتے کرتے ضرب سیکھتے بچہ یہ بھی سیکھ لے گا اوکے ایک نارمل چیز. ایک مسلمان مرد بنا شراب کی دکان گئے جا، شراب لے جا، شراب پیے جا. ایک مسلمان بھائی کو ایک گیل، کال گیل، بار گیل بن سکتی ہے، شراب لے سکتے، بیچ سکتے، پی سکتے. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں رکھتے بھی ٹچز نہیں، سو اپنے بچے کے ساتھ رہتے نہیں، یہ سب سیکھ کو ذہن میں بٹھا لیا ہوں. کیا ایسا ایک نہیں دو نہیں، بالکل غلاظتوں کا ڈھیر. اب آج کل ہمارے یہاں بہت مین بات چلتی ہے کہ وہ شراب پی کر 50 آدمیاں ہمارے صوبے کے اندر مر گئے ہیں. 50 جو جانتے ہیں ان کو معلوم رہے گا.
ہمارے اسلام میں شراب حرام. اب ذرا دیکھو ایک بات کو لے کر ختم کر لیتا ہوں میں, چونکہ ٹائم ہو گیا ہے. ایک ہی بات کو لے کر مجھے بولنا تھا. دوسری چیزیں, شراب حرام ہے. تمہیں میں کتنے غیر مسلم کو آج تک ایک نان مسلم کو تو بھی بتایا گیا کہ ہمارے اسلام میں شراب حرام ہے. مسلمان پیتا بولے تو وہ دیکھو نہ, انہیں غلط کرتا ہے. ایسا اسلام میں شراب حرام. میں بیسک بات آپ کو سمجھاتا ہوں. بیسک بات, ایک آدمی دل میں ہے نا شیطانی خیال آتے سوچ. ہر انسان کے اندر مریند مرگنگل ஒவ்வொரு மனிதனின் உள்ளத்திலும் மறைந்த மிருகங்கள் இருக்கிறது. மிருகங்கள் बोले तो बिल्कुल डेंजर खतरनाक जानवर, यानी शेर, चीता, बाघ, ऐसा गलीज खिंजीर, सुबहेली कुत्ता, ऐसा सब दिल के अंदर है उसे. एक एक टाइम में एक ख्याल आता ऐसा करेगा, वो जिना करेगा क्या, शराब पिए जाएगा, झूठ बोले जाएगा, धोखा दिए जाएगा, पैसे मार ले जाएगा, ख्याल आते रहता. इस्लाम की वजह से उन्हें तौबा कर लेता, तौबा ऐसा नहीं करना. या ख़ानदान की वजह से डरता, अल्लाह रसूल का वो अजाब, जहन्नम में अजाब होगा, ख़बर में अजाब होगा, ये सब चीज़ें उसे कंट्रोल करके रखे रहते. तब तक अकल काम करती कि उसकी अकल उसे बोले गिरी नहीं, बंद को चैन लाक करके रखी रहती. ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम की तालीमात ये सब कंट्रोल में रखे रहते. अब लोग क्या करें, शराब पिलाओ इंसान को, कि पिलाए तो क्या होता, शराब पिला डाले तो ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल, ये पूरा लाक ओपन हो जाएगा. उन्हें हमारे अम्मी अब्बा, हमारे मेरी बीवी, मेरे ख़ानदान, मेरे घर वाले, ससुराल, मेरे रिश्तेदार, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, सब अनलॉक हो गया. अब किसकी भी कौन सी भी बंदिश नहीं है, कौन सी पाबंदी भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गया. किसी बच्ची से, किसी औरत से जिना करना, कौन सी उम्र भी रख दे, हैवान बन जाएगा, जिना करेगा. कत्ल करना, किसी का मर्डर करना, शराब पी लिया है, नशे में है, कितने हम देखते रहते. गाड़ी चला के शराबी, गाड़ी चला के जाके कितने लोगों का एक्सीडेंट कर दिया, हथियार लेके कितनों को गोली चला दिया, अपने हथियार से कितनों को काट दिया. क्या है, माइंड को कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल करके छोड़ दिया, कंट्रोल से निकाल दिए. मामूली नहीं ना. अल्लाह शराब को रिजिसुन मिन अमली शैतान कुरान में बोलता है, ये शैतान की गंदगी है. ये क्या मतलब मालूम, अल्लाह बहुत ज़बरदस्त कंपेरिजन करको अल्लाह बोलते हैं, कंपेयर करको पेशाब है ना, इंसान का पेशाब गलीज करको समझते क्या, उससे भी ज़्यादा गलीज शराब. इंसान का पाखाना है, इंसान का पाखाना है, ये गलीज समझते क्या, इससे भी ज़्यादा गलीज शराब. गोबर गलीज समझते क्या, उससे भी ज़्यादा गलीज. गलीज से गलीज तरीन चीज़ है शराब करको अल्लाह कंपेयर करको बोलते हैं, तो मामूली नहीं. अश्शैतानु, देखो कुरान के अंदर एक जगह है, युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा. इस शराब के ज़रिए से मुसलमानों में लड़ाना, मुसलमानों को बदनाम करना, ये सब काम शैतान करता. यानी मैं फिर भी अपने असल क्वेश्चन पर आता हूँ. आज तक मैं सोशल मीडिया में कितने सारे गैर मुस्लिम मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करते, या मेरे वीडियोज़ को देखते, मेरे स्टेटस को चेक करते, क्या भी है बोलो ना. आज तक मैं एक नहीं दिखा रहूँगा क्या शराब अल्लाह हमारे इस्लाम में हराम कराया है, शराब के अंदर ये नुकसान है. इस्लाम की नफरतांश मीडिया वाले बिठा कर रखे हैं. शराब खराब. आपको मालूम हो, एक औरत एक वली को बहकाते हुए उन्हें बोली, या तो शराब पीना, या तो मेरे साथ जिना करना, या तो ये बच्चा ना मासूम बच्चा है ना, इसे कत्ल करना. उन्होंने उसके चुंगल में, रानी के इसमें अंडर में अटक गए थे. क्या तो ये करना तीन में से एक ऑप्शन चूज करना. उन्होंने सोचे शराब पी लेना, लाइट चीज़ ना, ये छोटा गुना, ये शराब में पी लूँगा, तौबा कर लूँगा, अल्लाह के पास बच गए. जा जिना करना, कत्ल करना, तौबा. शराब पिए, उसके बाद जिना भी हुआ, उसके बाद बच्चे को कत्ल भी करे. आउट ऑफ कंट्रोल. शराब वैसी चीज़, इसी वास्ते तो शराब को अल्लाह ताला इस कदर सख्ती से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मा अस्करा कसीरुहु फक़लीलुहु हरामुन. अब मैं देखो बोलने की तो बहुत सारी बातें थी, मगर इसी बात पर मैं ख़त्म कर लेता हूँ. आगे हम इंशाअल्लाह, आप भी शौक़ के साथ सुनते हैं, आप भी शौक़ ज़ाहिर करें, तो इस कुछ एक सेशन जैसा बनाकर हम तरतीब से ऐसा इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या क्या प्रोपेगेंडे हैं, क्या क्या एतराज़ात आते हैं, उसका जवाब क्या है लॉजिकली कुरान हदीस की रोशनी में, हम सीरीज़ के एतबार से वैसा देखते जाएंगे. कई सारी चीज़ें हैं, वो कुर्बानी की वजह से मेरे जहन में आया, और देखते हैं कि चारों तरफ यही प्रोपेगेंडा चलता है. चारों तरफ ऐसी फिल्में बनाते हैं कि मुसलमान बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है. क्या सही भी ऐसा है, क्या वैसा है, क्या बोल के हर एक का तसल्ली बख्श जवाब हम इंशाअल्लाह तफसीर के साथ सुनते रहेंगे. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस्लाम और इस्लाम के अहकाम की हिकमतों को अच्छी तरह से हमको समझा दे. आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जो हज़रात सुन्नत में पढ़े सुन्नत में